بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان میں روح ڈالی تو ان کو چھینک آئی۔ چھینک آنے پر آپ نے کہا الحمدللہ، اللہ کے حکم و اذن سے۔ انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ پھر آدم علیہ السلام نے فرمایا، فرشتوں کی وہ جماعت جو بیٹھی ہوئی ہے ان کے پاس جاؤ اور کہو السلام علیکم۔ آدم علیہ السلام نے ان کے پاس جا کر اسی طرح کہا تو انہوں نے جواباً کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر آدم علیہ السلام لوٹ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تمہاری اولادوں اور ان کی اولادوں کا سلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھوں کو سمیٹ کر فرمایا، ان میں سے جو ہاتھ چاہو پسند کر لو۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی، میں اپنے رب کا دایاں ہاتھ اختیار کرتا ہوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں اور دونوں میں برکت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ کھول دیا، اس میں آدم علیہ السلام اور ان کی تمام اولاد موجود تھی۔ یہ دیکھ کر آدم علیہ السلام نے دریافت کیا، یا اللہ، یہ کون ہے؟ فرمایا، تیری اولاد ہے، ان میں سے ہر ایک کے ماتھے پر اس کی عمر لکھی ہوئی ہے۔ ان میں ایک شخص انتہائی روشن چہرے والا تھا، اس کی عمر صرف 60 سال لکھی گئی تھی۔ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، اس کی عمر میں اضافہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی عمر تو وہی ہے جو لکھ دی گئی ہے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، میری عمر میں سے 60 سال اس کو دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے آپ کی مرضی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ جنت میں رہے جتنی دیر اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں رکھا۔ پھر آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا گیا اور اپنی عمر گزارنے لگے۔ پھر ایک مرتبہ ملک الموت ان کے پاس آئے۔ آدم علیہ السلام نے کہا، آپ جلدی آ گئے ہیں، ابھی تو میری عمر باقی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری عمر 1000 سال لکھی ہے۔ ملک الموت نے کہا، کیوں نہیں، آپ کی عمر تو 1000 سال ہی لکھی گئی تھی، لیکن آپ نے اپنی عمر سے 60 سال اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے ہیں۔ اس پر آدم علیہ السلام نہ مانے، اسی طرح ان کی اولاد بھی نہیں مانتی۔ وہ اپنا وعدہ بھول گئے، ان کی اولاد بھی وعدے بھول جاتی ہے۔ اس دن سے ہمیں لکھنے اور گواہ قائم کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں جنتیوں اور دوزخیوں کی نشاندہی کروں؟ پھر فرمایا، کمزور اور عاجزی پسند لوگ جنتی ہیں اور اکڑ کر تکبر سے چھلنے والے جہنمی ہیں۔ حضرت سہل بن معاذ بن انس الجہنی رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا ہے، جس شخص نے اچھا لباس پہننے پر قادر ہونے کے باوجود صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے خوش لباسی ترک کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو تمام مخلوقات کے سامنے عزت دے گا اور اس سے اس بات کا اختیار دیا جائے گا کہ ایمان کے حلوں میں سے جو چاہے پہن لے۔ طارق بن شہاب کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ میں بھی تھا اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ چلتے چلتے ایک جھیل پر پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ آپ اس سے نیچے اترے، اپنے جوتے اتار کر کندھوں پر رکھ لیے اور اونٹنی کی لگام پکڑ کر پیدل چلتے ہوئے جھیل میں داخل ہو گئے۔ اس پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، آپ نے یہ کیا کیا؟ جوتے اتار کر کندھوں پر رکھ لیے ہیں اور اونٹنی کی لگام پکڑ کر پیدل چل رہے ہیں۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ شہر کے لوگ آپ کے حسب مرتبہ عزت کرے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو عبیدہ، یہ بات تیرے سوا کسی اور نے نہیں کہی۔ میں امت محمدیہ کے لیے اس کو ایک مثال بنانا چاہتا ہوں۔ ہم ذلیل اور رسوا لوگ تھے،
اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بدولت ہمیں عزت بخشی۔ اب اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مقام و عزت کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ عزت ڈھونڈیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بچوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا حق نہیں پہچانتا وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ ابو کثیر الزبیدی کے والد حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے اور احادیث جمع کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے گئے تو وہ جمرہ وسطیٰ کے پاس تشریف فرما تھے اور ان کے ارد گرد بہت سارے لوگ جمع تھے۔ ابو کثیر الزبیدی کے والد کہتے ہیں، میں اس مجلس میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے اتنے قریب جا کر بیٹھا کہ میرے گھٹنے ان کے گھٹنوں سے لگ رہے تھے۔ ان کے پاس بیٹھتے ہی میں جو کچھ سوچ کر آیا تھا سب کچھ بھول گیا اور کچھ یاد نہ رہا کہ میں کیا سوال کرنا چاہتا تھا۔ میں آسمان کی طرف چہرہ کر کے سوچنے لگا۔ جب مجھے یاد آ گیا تو میں نے کہا، اے ابو ذر، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے جس پر عمل کر کے میں جنت میں چلا جاؤں۔ انہوں نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ایمان کے ساتھ کوئی عمل بھی ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اتنا محتاج ہو کہ اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا، وہ زبان سے اچھی بات کرے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ زبان سے کچھ نہ بول سکے وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا، وہ کسی مظلوم کی مدد کر دے۔ میں نے عرض کی، اگر وہ خود کمزور و ناتواں ہو، کسی کی مدد نہ کر سکتا ہو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا، کسی کسب سے عاجز آدمی کے لیے کسب کرے۔ میں نے عرض کی، وہ خود کسب سے عاجز ہو وہ کیا کرے؟ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، تو اپنے ساتھیوں کے لیے کیوں بلائی نہیں چھوڑنا چاہتا؟ آپ نے فرمایا، لوگ اس عمل کو چھوڑ دیتے ہیں جو ان کو تکلیف دیتا ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سوالات کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، ان مذکورہ خصلتوں میں سے کسی پر بھی بندہ محض رضائی الہی کی خاطر عمل کرے تو قیامت کے دن یہ خصلتیں اس وقت تک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑے گی جب تک وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تکبر اور بڑائی میری چادر ہے، جس نے یہ چادر اتاری میں اسے برباد کر دوں گا۔ طارق بن شہاب روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ملک شام پہنچے اور وہاں کی افواج کے سربراہوں سے ملاقات کی، اس وقت آپ موزے عمامہ پہنے ہوئے تھے اور ایک چادر اوڑی ہوئی تھی، اپنی اونٹنی کی مہار پکڑے جیل سے گزر رہے تھے۔ کسی نے آپ سے عرض کی، حضور، آپ شام کی افواج کے جرنیلوں سے ملاقات کر رہے ہیں اور اس حالت میں ملاقات کرنا آپ کی عزت و شان کے مطابق نہیں ہے۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی بدولت عزت فرمائی ہے، اس لیے ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے ذریعے سے عزت نہیں پا سکتے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سواری کر لیا کرتے تھے، اونی لباس پہن لیتے تھے، بکریوں کا دودھ خود اپنے ہاتھ سے دھو لیا کرتے تھے اور مہمان کی عزت و توقیر کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دو کمزور صنفوں کی حق تلفی تم پر حرام کرتا ہوں، نمبر 1 یتیم، نمبر 2 عورت۔ حضرت اعمش بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال آخرت کے سوا ہر کام میں سوچ بچار کرنا اچھا ہے۔